قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون۔ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا وعلیہ السلام کا قصہ مبارکہ اور ان کی دعوتی تبلیغ، خاص طور پر ان کا منہج تبلیغ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ آیہ مبارکہ آیت نمبر 35 سورہ ہود کی، اس آیہ مبارکہ میں مفسرین کرام علیہم الرحمہ کے دو قول ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کے متعلق مفسرین کے دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس آیہ مبارکہ کی مرادی شخصیت جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ نبینا وعلیہ السلام ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام جو کچھ تبلیغ فرماتے تھے اپنی قوم کو، وہ تبلیغ اور آپ کا تبلیغ کو نہ ماننے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنے کا بیان، جو کچھ بھی آپ فرماتے تھے، ان کی قوم کے لوگ کہتے تھے کہ یہ نوح علیہ السلام اپنی طرف سے گھڑتے ہیں، خود ہی باتیں بناتے ہیں اور ہمیں سنا دیتے ہیں، یہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوتی زندگی کو بیان فرمایا، اس کا دورانیہ بیان فرمایا۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ 50 عاما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو وہاں پر دعوتی جد و جہد کی، اس کا دورانیہ 1000 سال میں سے 50 سال کم ہے، 950 سال ہو گیا۔ اتنا عرصہ حضرت نوح علیہ السلام نے وہاں تبلیغ فرمائی، تو 950 سال پورے ان کو جس چیز نے حق قبول نہیں کرنے دیا وہ کیا تھی، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سبب بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ نوح شریف میں، اور بھی مقامات پر یہ مضمون اشارتاً بیان ہوا، مگر وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، ان کے وڈیروں نے کہا تھا اپنی اولاد کو، بال بچوں کو، کہ لا تذرن ودا، تم ود کو نہ چھوڑنا، ولا سواع، اور سواع کو بھی نہ چھوڑنا، ولا یعوق، اور یعوق کو بھی نہ چھوڑنا، ونسر، اور نسر کو بھی نہ چھوڑنا۔ یہ ان کے 5 بت تھے جن کے متعلق ان کے وڈیروں نے انہیں نصیحت کی تھی کہ ان 5 بتوں کو نہ چھوڑنا۔ بخاری میں حدیث پاک ہے، راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو 5 بت تھے یہ 5 اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے بت بنائے ہوئے تھے انہوں نے، وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے تھے، اللہ کے محبوب تھے، وہ ان کا جب وصال ہوا، وہ فوت ہو گئے، تو انہوں نے ان کی یاد میں جو فوت ہوتے ان کی مورتی بنا لیتے، مورتی بنا کے رکھ دیتے سامنے تاکہ وہ یاد آتے رہیں گے ہمیں۔ جیسے ہندوؤں میں ہوتا ہے کوئی مر جائے تو اس کی تصویر ٹانگ دیتے ہیں اور اس پر ہار لٹکا دیتے ہیں، اور صبح صبح جناب اس کو دھرنے واز کہتے ہیں، کہتے نہیں کہتے، نمستے، خرمستے، بدمستے، جو بھی آئے وہ کہتے رہتے ہیں ان کو، تو یہ تصویر کے ساتھ کرتے ہیں۔ بالکل یہی حال انہوں نے کیا تھا پہلے، یعنی کہ انہوں نے ان کی مورتیاں بنائیں تاکہ یاد آتی رہے ہمیں ان کی، اور ان کے حیا میں ہم نیکی کی راہ پہ لگے رہیں، نیت یہ تھی۔ دیکھیں نیت کیسی ہے اور بات جا کہاں رہی ہے، شرک کی طرف جا رہی ہے۔ نیت ان کی نیک تھی، کیا کہ ان کے حیا کی وجہ سے ہم دین پر قائم تھے، انہی لوگوں کی وجہ سے ہم جو ہے نا راہ حق پر قائم تھے، تو کیوں نہ ہم ان کی مورتیاں بنا لیں، جب جب ہماری نگاہ ان پر پڑے گی ہمیں حیا آتی رہے گی تو ہم جو ہے سیدھے راہ پہ رہیں گے۔ پہلے معاملہ روحانیت کا تھا، ان کی روح ڈرتی تھی رب سے، جب انہوں نے معاملہ روحانیت سے مادیت کی طرف جوڑا، روحانیت سے مادیت کی طرف اپنے معاملے کو موڑا، یعنی رب تعالیٰ کا خوف ختم ہوا تو ان کی وجہ سے ہم نیکیاں کریں گے، تو پھر انہوں نے مورتیاں بنائیں، وہ مورتیاں ان کو شرک تک لے گئیں، مورتیاں شرک تک لے گئیں۔ اس کے یہ جو چیز ان میں آئی تھی کہ روحانیت سے مادیت کی طرف جو انہوں نے سفر کیا تھا، اس کی مثالیں اتنی میرے معاشرے میں موجود ہیں، میں بیان کرنے شروع کروں تو بہت زیادہ وقت درکار ہے کہ روحانیت سے ہم نے مادیت کی طرف کیسے موڑا ہے۔ پہلے گھر میں مائیں، ابا،
بچوں کے دل میں ڈر پیدا کرتے تھے، بیٹا کسی کا باہر سونا بھی پڑا ہو تو نہیں اٹھانا. کہتے تھے نہیں کہتے تھے؟ ہماری اماں کہتی تھی، ہمارے بڑے بزرگ یہی سمجھاتے تھے. او بھئی آپ کا نہیں ہے کسی کا ہے، اگر آپ کسی کا اٹھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. وہ بندہ جو ہے وہ تو اللہ کا ہے نا، وہ بندہ آپ تک نہیں پہنچ سکے گا، تم اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے تو نہیں بچ سکتے. جب سے ہم نے یہ والا معاملہ، وہ روحانیت والا جس کا تعلق، خوف کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ تھا، یہ ہم نے کاٹا ہے. اب جگہ جگہ خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، جہاں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے وہاں لوگ بچیں گے، جہاں نہیں دیکھ رہی وہاں پہ گھپلے کریں گے. اور مزے کی بات یہ مادیت کی طرف لائے ہیں تو مادیت نے کون سا ان کو فساد سے، فتنے سے، دنگے سے، قتل و غارت سے بچا لیا ہے. کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہ آتے ہیں قتل کر کے نکل جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا. پکڑنا پولیس نے، پولیس ہی ٹھیک نہیں ہوگی آپ کی تو بھئی لاکھ کیمرے لگا لیں بڑے بڑے، آپ سیٹلائٹ پہ جا کے اپنی جناب ساری ویڈیو مووی نکلوا لیں، کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے، آپ کو کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا. نہیں سمجھ پڑا؟ یہ ایسے ہی ہے کسی بندے کی مثال کے طور پر چوری ہوئی ہو. ایک بندہ تھا مولوی صاحب، اس کو ڈاکو پڑ گیا، اس نے کوئی 300-400 روپے کی گھڑی باندھی ہوئی تھی ہاتھ پہ. ڈاکو پڑ گیا، ڈاکو نے وہ اتار لی، جیب میں پیسے تھے نہیں، انہوں نے 2-4 تھپڑ مارے اور چھوڑ دیا. بعد میں لوگ آنے لگے اب ان کے پاس افسوس کے لیے کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا. ایک مولوی صاحب گئے تو انہوں نے ان کو کہا یار 300 کی گھڑی چور لے گئے ہیں، 2200 سے زیادہ کی چائے پلا بیٹھا ہوں ان کو جو مجھے پوچھنے آتے ہیں. تو یہ اب یہی معاملہ ہوتا ہے. کسی بندے کے مثال کے طور پر 50,000 کا نقصان ہوا، ان کے پاس چلا جائے 1.5 لاکھ اوپر لگ جائے گا، 3 لاکھ اوپر لگ جائے گا، معاملہ بڑھتا ہی جائے گا، پیچھے آنے والا نہیں ہے. کیونکہ ہم نے اپنی قوم کے اندر، ہمیں اپنے لوگوں کے اندر، ہمیں اپنے بچوں کے اندر رب تعالیٰ کا خوف ہی پیدا نہیں کیا. تو ان کا معاملہ بالکل یہی تھا. انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم ان بزرگوں کی مورتیاں بنا کے رکھ لیں، ان کے حیا کی وجہ سے ہم عبادت میں لگے رہیں گے، اللہ اللہ کرتے رہیں گے، ذکر و فکر کرتے رہیں گے. پھر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ یہ بدعت تھی دین کے اندر، اس کی مثال پہلے کہیں نہیں تھی، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت تھی اس کی، حکم ہونا تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت کوئی نہیں تھی اس کی کسی بھی شریعت مبارکہ میں، لیکن انہوں نے یہ حرکت کی، سب سے پہلے حرکت انہوں نے کی. اور یہ 5 بت بنا دیے انہوں نے بزرگوں کے. پہلے جناب ان کے ڈر کی وجہ سے دین پر رہیں گے، ایسا ایسا کرتے کرتے بعد میں جناب انہی بتوں کی پوجا کرنے لگ گئے، وہی ان کے الہ بن گئے، معبود بن گئے. بتائیں، یہ کسی دن انشاءاللہ عز و جل اس کو میں مزید کھولوں گا تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. ہم نے کیا کیا جی، تھوڑی سی صرف ایک جھلک دکھاتا ہوں آپ کو ہمارے معاشرے کی. ہمارے بزرگوں نے عرس شروع کیا اہل اللہ کے مزارات پر. آج وہ عرس کہاں پہنچا ہوا ہے؟ سوائے چند خانقاہوں کے جہاں پہ بالکل قرآن حدیث کے مطابق وہاں پہ سارے اعمال ادا کیے جاتے ہیں، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی جاتی. باقی مزارات کو آپ دیکھ لیں کیا ہوتا ہے. پیر صاحب گدی نشین ہے اور موت کا کنواں لگا ہوا ہے، لگتے نہیں لگتے؟ وہاں پہ عورتیں ناچنے کے لیے آتی ہیں. باقی کو چھوڑیں، آپ کے یہاں سے کوئی 3-4 کلومیٹر دور ہے نا دادا ہنجر پیر کا دربار شریف، وہاں کیا ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، لاہور کی نمبر 1 کی جناب ناچنے والی عورتیں یہاں پہ آتی ہیں. وہ آتی ہیں، کتے لڑتے ہیں، ریچھ لڑتے ہیں، باندر لڑتے ہیں، بعد میں بندے لڑتے ہیں، آخر میں پیر صاحب آتے ہیں. جی اتنے کتے لڑے ہیں، اتنے فلانے لڑے ہیں، اتنے باندری نے لڑی ہیں، یہاں پہ اتنی عورتوں نے ناچا ہے، آپ دعا کر دیں. آتے ہیں، ہاں جی حاجی صاحب بتائیں، آتے ہیں آخر میں جی وہی نا، جب تک شریعت کا پیر رہے گا تو بچے رہیں گے. آخر میں پیر صاحب آئیں گے جناب مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے، انہوں نے سب کو بخشوا دینا پکڑ کے. جو پیر صاحب آتے ہیں میں نام لے دوں نا یہیں پہ مسئلہ ہو جائے گا. پھر پیر کبیر علی شاہ صاحب خود آتے رہے ہیں، ان کی آخر میں دعا ہوتی تھی. بتائیں، پیر کبیر علی شاہ کی دعا ہوتی تھی. وہ تو بندہ اپنے آپ کو نقش بندی کہتا ہے نا، شریعت کا پاسدار بھی کہتا ہے، سارا کچھ ہے. وہاں پہ جس اشتہار پہ ان کے نام لکھے ہوتے تھے اسی اشتہار پہ پیر صاحب کا نام ہوتا تھا. بتائیں، اشتہارات میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھے ہیں، آنکھوں سے دیکھے ہیں. بتائیں، یعنی یہ تو یہ ہے نا، بڑی ساری جگہوں پہ آپ اشتہار ڈھونڈے نکل آئیں گے، میلے نکالے نکل آئیں گے. وہاں پہ کیا ہوگا جی،
فلانی ناچے گی، فلانی ناچے گی، فلانا میراثی آ رہا ہے، فلانا بھنڈ آ رہا ہے، سارا کچھ ہو جائے گا، کتے لڑ جائیں گے، ککڑ لڑ جائیں گے، گھوڑے ناچ لیں گے، سارا کچھ کر لیں گے، آخر میں جناب قوالی ہو جائے گی، آخر میں پیر صاحب دعائے خیر کریں گے، شکر ہے بھی خیر کے ساتھ کنجری ناچ گئی ہے، میراثیوں نے گا لی ہے، سب نے کر لیا ہے، کتے لڑ گئے ہیں، خیر کے ساتھ ثواب سارا بابے کو۔ بتائیں کہاں سے شروع ہوا تھا کام اور کہاں پہنچا ہے آج؟ بتائیں۔ اچھا افسوسناک بات یہ ہے جو پیر وہاں پہ بیٹھا گدی نشین، موت کے ان کو لنگر ملتا ہے، موت کے کنویں والے آتے ہیں وہ بھی پیسے دیتے ہیں کہ نہیں بھائی صاحب، سارا کوئی حصہ ملتا ہے باقاعدہ ان کو۔ اچھا جس پیر کو، جو پیر وہاں پہ بیٹھا ہوا موت کے کنویں کے پیسے لے رہا ہے، وہ بیٹھا فیصلے کر رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ غلط تھے۔ بتائیں لعنت تیرے بھی بھائی، ہیں عجیب بد دماغ ہے تو یہ شرم سے مرنے نہیں آیا تو کہیں سے چلو پانی کا لے کے ناک میں لے لیتا یار، کہیں پہ اگر تیرا گزر نہیں ہو رہا تھا بڑے کنویں کے پاس کہ پھسل کے وہاں مرتا تو، تیری گردن ٹوٹتی، مڑکا ٹوٹتا تیرا، تو چلو تو چلو پانی کا لے لیتا، نماز تیری پڑھنے کی نصیب نہیں ہے، چلو ناک میں پانی ڈالے وہیں جم جائے پانی تیرے، سانس ہی نہ آئے تیرا ذلیل ہیں، ایسی حرکتیں کی تو نے۔ یہ سچی بات ہے، اہل اللہ ایسے نہیں فرماتے کہ حرام روزی جو ہے نا بندے کو یہ گندے عقیدے کی طرف لے جاتی ہے، حرام روزی بد عقیدگی کی طرف لے جاتی ہے۔ جب انہوں نے اس طرح کی کمائیاں کھانی شروع کی ہیں تو پھر حال یہی ہوا ہے۔ آج تک بتائیں نا جتنے بھی گدی نشین بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جا کر کے جو بھی پیسے پکڑا دیں، کبھی پوچھتے ہیں جی کمایا کہاں سے؟ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا مرید جو ہے نا یہ کالا دھندا کرتا ہے، یہ سود کا لین دین کرتا ہے، سارے معاملات کرتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم حسن زن سے لے لیتے ہیں۔ ایک پیر کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا یار یہ جو آپ کا بندہ ایک آیا ہے پیسے دینے کے لیے، اس کی تو کمائی خالصتاً سود والی ہے، یہ تو سودی کاروبار کرتا ہے، کہنے لگا میں حسن زن رکھ کے لے لیتا ہوں۔ بتائیں بھی تجھے پتہ ہے کہ وہ کماتا ہی وہی ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی کام ہی کوئی نہیں ہے، اور ہر بار دعا بھی تجھ سے کرواتا ہے اور تو حسن زن سے لے لیتا ہے اسے، کبھی تو جھاڑنا اس کو۔ راہبر شریعت کس چیز کا بنا ہوا ہے تو بتا، تو نے تو اس کی راہبری نہیں کی۔ پیر آج کل ڈرتے ہوئے اس لیے بھی حق نہیں کہتے کہ کہیں مرید ٹوٹ نہ جائیں، کہ یہ نہ ہو جو ہمیں چندہ آ رہا ہے نا، فنڈ آ رہا ہے، نذرانہ آ رہا ہے، 11ویں کا لنگر آ رہا ہے، وہ کہیں ختم ہی نہ ہو جائے، اس لیے نہیں کہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بس سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اسی طرح کر کے وہ پیر صاحب ہیں، انہوں نے اپنی بہنوں کا حق دبایا ہوا تھا، ان کو ایک بندے نے جا کے کہا کہ یار آپ کی جو انہوں نے اپنی بہن کا حق دبایا ہوا ہے، اپنی بہنوں کو جو زمین بنتی ہے ان کے ابا کی طرف سے وہ نہیں دے رہے، آپ کے پاس یہ بندہ آتا ہے اور پہلی صف میں بیٹھتا ہے، آپ اس کو سمجھائیں۔ اس نے کہا آپ چاہتے ہیں کہ میری بیعت توڑ کے بھاگ جائے؟ آپ چاہتے ہیں کہ میری جو تقریر سنتا ہے وہ نہ سنیں؟ کیا چاہتے ہیں آپ بتائیں؟ وہ کہتے ہیں میں جب تقریر کرتا ہوں تو وہ تو رونا شروع کر دیتا ہے، اتنا بڑا عاشق رسول ہے۔ انہوں نے کہا عشق رسول اس کا کون سا ہے کہ اطاعت رسول ہی اس کے پاس نہیں ہے، اطاعت رسول کے بغیر تو عشق رسول کا دعویٰ ہی فضول ہے بھائی۔ بہرحال انہوں نے کیا کیا، ان کی نیت یہ تھی کہ تاکہ ان کو دیکھ کے ہمیں شرم آتی رہے گی، ان کو دیکھ کے ہمیں حیا آتی رہے گی، تو ہم جو ہے وہ سیدھے راہ پر رہیں گے، حق پر قائم رہیں گے۔ لیکن ہوا کیا کہ وہی ان کی یہ نیک نیت تھی جو ہے، جو اس وقت جو ہے نا ان کو دین پر چلنے کے لیے آمادہ کر رہی تھی، وہی چیز ان کو شرک کی طرف لے گئی۔ اب ان کے وڈیرے جیسے جیسے وہ مرے، بعد میں دوسرے وڈیرے آتے گئے، یا وہی خود ہی مبتلا ہو گئے شرک کے اندر، تو وہ پھر پچھلوں کو نصیحت کر کے جا رہے ہیں، لا تذرن ودم ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ انہوں نے کہا کہ خبردار کبھی بھی ان کو نہ چھوڑنا تم، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کے اس کھڑپینچ دادے کی نحوست کا یہ منحوس قول یہ تھا کہ نعوذ باللہ 950 سال رب کے پاک پیغمبر نے جد و جہد کی، ان کو اپنے دادے منحوس کا قول اچھا لگا، نوح علیہ السلام کی تبلیغ اچھی نہیں لگی۔ بتائیں کیا وہ منحوس تھا وہ جو جس نے یہ کہا تھا لا تذرن ودم ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، خبردار ان 5 کو نہ چھوڑنا، یہ جو 5 ہم نے تمہیں گھڑ کے دیے ہیں بت، ان کو نہ چھوڑنا تم بس۔ نعوذ باللہ من ذالک، کیا لعنت پڑی ہوگی یار ان پر ہیں جن کو رب تبارک و تعالیٰ کی توحید بھی اچھی نہ لگے، ایک دادے کا قول لے گیا ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا یہ مضمون بیان کیا ایسے لوگوں کی طرف سے آنے والے جواب کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہتے تھے قالوا ما وجدنا، ہم نے اپنے آبانا، ہم نے اپنے ابے کو، اپنے دادے کو، پردادے کو یہی کرتے ہوئے پائے، ہمارا دادا غلط تھا، ہمارا دادا پاگل تھا۔ اور ان کے دادے جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگرچہ ان کے دادے پاگل ہی کیوں نہ ہوں ہیں، پھر بھی دادے کی پیروی کریں گے۔
ان پر لازم ہے کہ وہ وحی کی پیروی کریں، جس خالق اور مالک نے تمہیں پیدا کیا اس کی پیروی کریں، لیکن یہ دادے کے پیچھے چڑھے ہوئے ہیں، دادے کی ہم نے بات ماننی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں اک، جانتے ہیں اک؟ اک جو ہے نا کسی علاقے میں اک ہو گئی، اسی طرح کر کے کوئی بچے جو ہیں وہ پریشان ہو گئے اک کو دیکھ کے، یہ کیا بلا ہو گئی ہے ہمارے علاقے میں بھی، آج تک تو نہیں تھی۔ وہ گئے اپنے دادے کے پاس، دادا جو ہے وہ کھانس رہا تھا چارپائی پہ، موت کا انتظار کر رہا تھا کب آئے تو روانہ ہوں۔ تو دادے کو لائے، دادا جی آ کے دیکھ کے بتائیں یہ کیا چیز ہو گئی ہے ہمارے کھیت میں۔ وہ دادا جی آئے، آ کے پہلے رو پڑے بعد میں ہنس پڑے۔ انہوں نے پوچھا دادا جی ہمیں سمجھ نہیں آیا، ہمیں تو آپ نے الجھن میں ڈال دیا مزید، ہمیں ایک پریشانی تھی پہلے کہ یہ کیا چیز ہے، اب آپ ہنسے بھی ہیں اور روئے بھی ہیں اور ہنسے بھی ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا رویا اس لیے ہوں کہ میں اگر مر جاتا ہوں میرے بعد آپ کے خاندان میں کوئی دنا بندہ نہیں ہے جو اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو حل کر سکے، رویا اس لیے ہوں، میرے بعد کوئی دنا بندہ نہیں رہا، کوئی فہیم نہیں رہا، کوئی عقیل نہیں رہا، کوئی سمجھدار بندہ نہیں رہا میرے بعد۔ اب دیکھو بھی یہ بھی مسئلہ نہیں حل کر سکے تمہیں یہ پتہ نہیں ہے یہ کیا چیز ہے، رو اس لیے رہا ہوں، میرے بعد کوئی دنا بندہ کو نہیں۔ انہوں نے کہا تو ہنسے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا ہنسے اس لیے پتہ مجھے بھی کیوں نہیں، ہنسے اس لیے ہوں پتہ مینوں بھی کیوں نہیں۔ اب بتائیں یہ حساب ہے ان کا۔ وہ دادا جو ہوتا ہے یہ دادے کی بات ماننی ہے، ہمارے ہاں بھی دادا ہوتا ہے، جہاں کہیں بھی رشتہ کرنے لگے، کوئی آ جائے رشتہ لینے والے، دل کر رہا ہو تو فوراً کہیں گے ہاں جی ٹھیک ہے، لڑکا امیر ہو، پیسہ چار ہوں پاس اس کے، بالکل ٹھیک ہے جی، استخارہ کروائے بالکل ٹھیک ہے۔ اگر نہ آ رہا ہو تو دادے کا منہ کالا کر دیں گے، دادا ساڈا نہیں منتا جی۔ بعد میں وہ دادے کو بیچارے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ دادا بیچارہ وہ جس کو سنائی کچھ نہیں دیتا، وہ صرف ہر بات پہ یس کہتا ہے یا پھر کہتا ہے کیا، بس اتنا۔ اس بیچارے کو اتنا پتہ ہوتا ہے ہاں یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، اچھا سنائی پھر بھی نہیں دیتا، اور دادے کا منہ کالا کروا دیتا ہے، دادے کو بیچارے سارے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ دادا رکھا اسی لیے ہوتا ہے۔ اور بتائیں جب دادا جو ہے نا ہے ہی ایسا تو پھر بتائیں نا ذرا آپ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کیا فرماتے تھے؟ آپ فرماتے تھے کہ بچپن کا جو بولنا ہے نا، بچپن کا بولنا یہ بندے کو بولنا سکھاتا ہے، بچپن کا بولنا سکھاتا ہے، جوانی کا بولنا جو ہے نا یہ پیسے لاتا ہے۔ بندہ جوان ہو جاتا ہے تو کماتا ہے نا، ظاہری بات ہے۔ اب جتنے بھی لوگ کما رہے ہیں سارے بولنے سے تو کما رہے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے جا کے ان کو بول کے دکھایا ہوگا تو انہوں نے کام پہ رکھا ہوگا۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بچپن کا بولنا سکھاتا ہے، جوانی کا بولنا کمانا سکھاتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ بڑھاپے کا بولنا جو ہے نا یہ بندے کو ذلیل کرواتا ہے۔ کہ نہیں سمجھ آئی؟ بوڑھے لوگ ایسے مسجدوں میں پڑے ہوں گے لڑا کے، ان کا ایک ہی مشن ہوتا ہے ان کو کٹ دو باہر، مڑے شور پا رہے ہیں ان کو کٹ دو۔ ہاں جی ٹھیک ہے، وہ بچہ جو ہے جو جس کا کوئی پتہ نہیں کسی وقت ہی پیشاب کر دے اس کو تو ٹھیک ہے منع ہے، لیکن ایسے بچے جو ہیں جو سمجھدار ہیں ان کو مسجد آنے سے معاذ اس لیے کہ وہ شور کرتے ہیں۔ شور تو آپ بھی کرتے تھے، تو ان سے آپ کے منہ پہ ٹیپ لگی ہوئی تھی، آپ شور نہیں کرتے تھے، شور تو آپ بھی کرتے تھے۔ بچوں کا کام یہی شور کرنا ہے، ہاں جی یہی ہوگا کہ بچوں کو آپ تھپڑ لگائیں گے بچہ بھی دوبارہ منہ نہیں کرے گا مسجد کی طرف۔ اس کو پیار سے سمجھائیں یار، آپ سمجھائیں گے تو بچے پیچھے کھڑے ہوں گے نا، وہی بچے بعد میں مؤذن بنیں گے، وہی بچے بعد میں مکبر بنیں گے، وہی بچے جو ہے نا اگلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے بنیں گے۔ اگر ڈانٹ کے نکال دیں گے تو بچے کہاں آئیں گے؟ کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نماز پڑھائی، ایک بچے پیچھے شور کر رہے تھے، کون ہے؟ امیر المومنین، کون ہے؟ جن کے نام سے جنگل کے جانور بھی ڈرتے ہیں، جن کے نام سے کافر بیٹھے اپنے گھروں میں کانپتے ہیں، کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑے بڑے لوگ جو ہیں نا وہ کانپا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کے۔ بچے جو ہیں پیچھے شور کر رہے ہیں، امام کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ ایک بابا جی کھڑے ہوئے غصے میں لڑنے لگے بچوں کو، اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی سنا اور آپ ممبر پہ تشریف لے آئے، اور بابے کی بات پہ آپ نے تقریر کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر بچوں کو اس طرح نکالو گے نا، پچھلی صف میں بچے نہیں ہوں گے تو پھر آپ کے نمازی ختم ہو جائیں گے، تو آپ کی قوم کا مسجد کے ساتھ تعلق منقطع ہو جائے گا۔ بتائیں کتنی بڑی بات کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، کس بات پر؟ شور پر فرمایا آپ نے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، حالت نماز میں ایک خاتون نماز پڑھنے آئی ہیں، بچہ ساتھ لائی ہیں، بچہ رو رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فجر کی نماز سورہ فلق اور ناس پڑھ کے ختم کر دی، سلام پھیر دیا، اور آخر میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے نماز اس لیے مختصر کی ہے، بچہ رو رہا تھا، اس کی ماں کو تکلیف ہوگی۔
بتائیں، یہ نہیں حضور نے فرمایا کہ خاتون بچے کو کیوں لائی ہے تو، بچہ رونے والا کیوں لائی بچے کو تم، نہ، وہی میرے آقا علیہ السلام جو فرما رہے ہیں کہ بچے جو گندگی ڈالنے والے ہیں ان کے لیے مسجد کو حلال نہیں کرتا میں، وہاں پہ تلویث کا معاملہ ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ بچے جو ہے نا مسجد کو ملوث کر دیں گے، خراب کر دیں گے، ملوث کر دیں گے، گندگی ڈالیں گے، بچوں کو پیشاب کا نہیں پتہ چلتا ہے۔ اگر ایسے بچے ہیں سمجھ وال نہیں ہے تو ان کو منع کیا جائے گا، ان کو نہ لایا جائے چھوٹے بچوں کو۔ بچہ ایسا ہے سمجھدار ہے اس کو لایا جائے گا۔ اب تو ہمارے فقہا نے تقریرات رافعی اٹھا کے دیکھیں جو شامی پر ہے، اس میں امام رافعی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اس وقت تو لازم ہو چکا ہے کہ چھوٹے بچے جو سمجھ وال ہیں جی پھر بھی شرارتیں کرتے ہیں ان کو صف کے اندر کھڑا کیا جائے۔ بچے صف کے اندر کھڑے ہوں گے بڑوں کے ساتھ تو وہ بھی اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں گے، شیطانی نہیں کریں گے۔ الگ کھڑے ہوں گے تو بچے شیطانی کرنے لگ جائیں گے۔ یہ نہیں سمجھ آئی؟ یہ وہی ہے بڑے بڑے لوگ جو ہے نا، جو مثال کے طور پر پہلے پڑھتے تھے بعد میں پڑھانے لگ گئے، استاد بن گئے، دوبارہ جب پھر ان کو پڑھنے کا موقع مل جائے شاگردوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اگرچہ ان کی عمر زیادہ ہی ہو جائے پھر بھی ان میں باتیں وہ شاگردوں والی عود کر آتی ہیں، بچوں کے ساتھ باتیں وہی بچوں والی کریں گے وہ، ٹھیک ہے نا۔ تو بچے جو ہے نا وہ بڑوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ بھی دانا بنیں گے، اگر بچے بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ بھی بچے بن جائیں گے، پھر وہ بھی شیطانیاں کریں گے۔ وہی بچہ جو پہلی صف میں لوگوں کے درمیان کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا تھا سکون کے ساتھ پڑھ رہا تھا، اسی بچے کو پیچھے دھکیلا ہم نے، وہ بچہ جو ہے بچوں کے ساتھ کھڑا ہوا تو وہ بھی شیطانیاں کرنے لگا۔ تو اس لیے یہ مسئلہ جو ہے نا انتہائی ضروری ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو یاد رکھیں، یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے نا اپنا تیش میں آتے آتے اپنے بچے جو ہیں وہ بھگا بیٹھیں۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا، جی اب آیا مبارکہ دیکھیں ذرا، ان کی نیت یہ تھی کہ ہم ان کی پانچوں کی پوجا کر رہے ہیں، ان کی ہم تصویریں بنا رہے ہیں، مورتیاں بنا رہے ہیں تاکہ ان کے حیا کی وجہ سے دین پر قائم رہیں، لیکن ہوا یہ کہ وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ کس میں مبتلا ہو گئے؟ شرک میں ایسا مبتلا ہوئے کہ ان کے وڈیرے ان کو کیا گیا، لا تذرون، کبھی بھی نہ چھوڑنا، ان کو تاکید کر دی۔ یہ صیغہ جو ہے نا یہ تاکید کا، نون ثقیلہ لگائی انہوں نے آخر میں، کبھی بھی نہ چھوڑنا، بالکل نہیں چھوڑنا ان کو، ان پانچ بتوں کو، ٹھیک ہے نا، ان کی پوجا کرتے رہنا، ان کی عبادت کرتے رہنا۔ اب بتائیں نا، یعنی کہ ایک گمراہ دادا جو ہے ان کا، وہ اپنی اولاد کو اس طرف لگا گیا کہ 950 سالہ تبلیغ حضرت نوح علیہ السلام کی ان کے اندر سے اس دادے کی نصیحت کو نہیں نکال سکی۔ بتائیں، اس لیے جو ہے نا ہمیں چاہیے ہم دادے پردادے کو نہ دیکھیں، ہم رب تعالیٰ کے دین کو دیکھیں، ہم رب تعالیٰ کے قرآن کو دیکھیں۔ آج لوگ جو ہے نا وہ یہی کہتے ہیں، وہ جی میرا دادا اس طرح کرتا رہا تھا۔ میں نے ایک جگہ ایک مسئلہ بیان کیا، وہ مسئلہ جو ہے وہ ایسا تھا، اب اس کو کھولوں گا تو مزید وقت درکار ہے، مسئلہ آپ صرف اشارہ سمجھ لیں۔ مسئلہ ایسا تھا کہ اس کی وجہ سے کراہت تحریمی جو ہے نا وہ رونما ہو رہی تھی، اور اس پر جو ہے نا فقہا نے جہنم جانے کا حکم دیا تھا۔ وہ میں نے مسئلہ بیان کیا، میں نے کہا یہ مکروہ تحریمی ہے، اور جو بندہ اس کا مرتکب ہے علماء فرماتے ہیں وہ بندہ جہنم جائے گا، بس اتنا بیان کیا۔ لو جی پھر محلے والے کھڑے نہیں ہو گئے، ان میں ایک بابا تھا وہ زیادہ ہی اکھڑا، ہاں جی، اس کے تقوی والا لیول ایسا جاگا، کہتا ہے جی انہوں نے تو میرے ابے کو دوزخی کہہ دیا ہے، انہوں نے میرے دادے کو دوزخی کہہ دیا۔ کیوں؟ اس نے کہا میں نے اپنے دادے کو یہ کرتے دیکھا ہے، اپنے ابے کو یہ کرتے دیکھا ہے، یہ تو میرے دادے کو ابے کو گالیاں دے رہا ہے مولوی ممبر میں بیٹھ کے۔ بتائیں، اگر اس کے دادے انسان کے بچے بنتے، اس کا پردادا انسان کا بچہ بنتا، علماء کے پاس بیٹھتا، تو پوتے میں یہ گمراہی تو نہ آتی۔ یہ چلو دفعوں کے خود جاہل تھے، گمراہ تھے، اپنے پوتے کو کسی عالم کے پاس بٹھا دیتے، اسی کو عقل آ جاتی، اس کو کم از کم یہ تو سمجھ آتی نا میرا دادا جو ہے نا وہ جاہل ہے، مجھے علم کہاں سے لینا ہے؟ دادے کے طریقے سے نہیں لینا، مجھے رسول اللہ علیہ السلام کے حکم سے دین ملنا ہے، آقا علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والے قرآن سے دین ملنا ہے۔ اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں دادا گیری۔ کیا کہتے ہیں؟ دادا گیری، یعنی رب رسول کا حکم بھی نیچے، خدا رسول کی شریعت بھی نیچے، دادے کی جو کی ہوئی حرکتیں ہیں، شیطانیاں ہیں جی، وہ جہالت پن میں جو کچھ بھی کرتا رہا ہے، وہ قرآن سے بھی اوپر ہے، رسول اللہ کے فرمان سے بھی اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن سے بھی اوپر ہے۔ بتائیں کیا افسوسناک مزاج بن چکا ہے ہمارے لوگوں کا۔ اس لیے ہر بندہ ہم میں سے اپنے بچوں کو یہی سمجھائے۔ قربان جائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے پر، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا ارشاد فرمایا تھا؟ پہلا خطبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ نے ارشاد فرمایا تھا، لوگوں دیکھو، جب تک مجھے دیکھو میں رب رسول کی اطاعت کر رہا ہوں تو میری بات ماننا، جب تک مجھے دیکھو میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹ گیا ہوں میری بات چھوڑ دینا۔ بتائیں کیا خیال ہے آج یہ بات میں ابا ہو کے اپنے بچوں کو نہیں کر سکتا کہ بیٹا میری بات آپ نے تب تک ماننی ہے جب تک میں خدا رسول کا پابند ہوں؟
دادا ہو کے اپنے بچوں کو نہیں کر سکتا کہ بیٹا میں میری یہ بات تب تک ماننی جب تک میں خدا رسول کا پابند ہوں. ابو بکر اتنے بڑے عظیم آدمی ہو کر کے وہ اپنی رعایا کو فرما رہے ہیں میں ایک گھر میں نہیں کہہ سکتا یار, اپنے بچوں کو کم از کم یہ بھی ذہن نہیں بنا سکا میں, تو پھر میرے جینے پہ بھی افسوس ہے یار, کہ اپنے بچوں کو یہی سمجھا جاؤں بیٹا میں حجت نہیں ہوں, حجت تمہارے نزدیک رب کا قرآن ہے, حجت تمہارے نزدیک رسول اللہ کا فرمان ہے, میں حجت نہیں ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہی نہیں سمجھایا ہم نے. یہی سمجھا جاتے تو ہمارے بچوں کے دل میں ہماری غلط حرکتوں کی جگہ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کی قدر ہوتی. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے, دادے پردادے کی غلط حرکتیں جو ہیں وہ رسماً رواجاً پوری قوم میں چل رہی ہیں, اور خدا رسول کے احکامات جو ہیں وہ پس پش ڈالے جا رہے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ انہوں نے اپنے بوڑھے دادے کے کہنے پر نوح علیہ السلام کی 950 سال تکذیب کی ہے, تو بتائیں میں اور آج ہم کیا کر رہے ہیں. ہم بھی تو اپنے جاہل دادے پردادے جو ہیں ان کی باتوں میں آ کر کے جتنی بھی رسمیں ہندوؤں سے چلی تھی آج ہم میں چل رہی ہیں, اور وڈیرے ہندوازم کو چھوڑ کر بدھ مت کو چھوڑ کر اسلام میں آ گئے, لیکن وہ رسمیں آج تک نہیں کی ہم میں سے یار. شادی خوشی میں غمی میں جتنی بھی رسمیں تقریباً نہیں کی ہیں, وہ کیوں نہیں چھوٹی ہم سے, بتائیں یار ذرا. ان کا مذہب گندہ چھوڑ دیا نا تو ان کی رسمیں کیوں نہیں چھوٹی. مطلب یہ کہ دادا کرتا تھا لہٰذا ہم بھی کریں گے. سب سے بڑی حجت, سب سے بڑی دلیل ہمارے پاس یہ دادا گیری والا نظریہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.